اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ عالم بما یکتمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے غزوہ احد میں منافقوں کی پہچان کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ غزوہ احد ایک ایسی جنگ تھی جس میں اللہ تعالی نے جو مومن تھے ان میں عام ایمان والے اور جو ایمان میں کامل تھے ان کی پہچان کرا دی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اس جنگ کے اندر جو مومن تھے اور جو منافق تھے ان کو بھی کھول کر سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لیں اللہ زینہ ان لوگوں کو نافقو جنہوں نے نفاق کیا، جو منافق ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ جان لیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ اور جب کہا گیا لَهُمْ ان کو، تعالو آؤ قاتلو لڑو جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ منافقوں کو کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو۔ ودفعوا یا ودفعوا یعنی دفاع کرو، یعنی اپنے گھروں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے شہر کا دفاع کرو۔ اگر تم اللہ کے راستے میں لڑنے نہیں آتے تو کم از کم اپنے گھر کا دفاع کرو، اپنے شہر کا دفاع کرو، اپنے بیوی بچے رشتہ داروں کا دفاع کرو۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حکم کیا گیا ان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے، کہ آؤ لڑائی کرو، یعنی مسلمان جو جنگ احد میں لڑنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہو لو، اور اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے تو کم از کم دفاع تو کرو نا اپنا۔ قالو تو وہ بولے، لو نعلمو اگر ہم جانتے ہوتے، قتالن لڑائی کا، جنگ کے ہونے کا، لَاتَّبَعْنَاكُمْ تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ جنگ ہم جانتے ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ہم للکفری ہم یہ وہ لوگ ہیں اس وقت، للکفری کفر کے، یوم اذن اس دن، اقرب و قریب تھے، یعنی یہ لوگ اس دن کفر کے قریب تھے،
منہم للایمان، ایمان کی بانسبت، ایمان کی نسبت یہ لوگ اس دن کفر کے قریب تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر کے قریب تھے بانسبت ایمان کے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، ما نہیں ہوتا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی منہ سے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عالم، اللہ جانتا ہے، بما یکتمون، جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں، یعنی جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ واللہ عالم بما یکتمون، اور تاکہ جان لیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں، اور جب ان منافقوں کو کہا گیا آؤ لڑائی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یا اپنا کم از کم دفاع کرو، وہ بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ کا ہونا تو ہم آپ کے ساتھ، آپ کا ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے، یعنی وہ منہ اپنے سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنگ جو تھی منافقوں اور ایمان والوں کی پہچان کا سبب بن گئی، کیونکہ یہ اللہ نے ایک امتحان بنا لیا۔ امتحان کب بنتا ہے؟ امتحان اس وقت بنتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کام ہوتا ہے، پھر ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکمل طور پر چلتا رہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی امتحان نہیں۔ اگر کوئی امتحان آتا ہے تو وہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کچھ کرتا ہے تو فوراً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی امتحان آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر دیکھیں کہ جنگ احد میں جب مسلمان میدان جنگ میں تشریف لے آئے اور کافروں کی فوجیں موجود تھیں، ابھی پہلے ہی شروع میں مسلمانوں نے کئی کافر قتل کر دیے، اور وہ ڈر کے مارے ایسے بھاگے کہ پورا میدان جو تھا جنگ کا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، وہ اپنے زیور تک چھوڑ کے چلی گئیں، اور اپنے ان کے جو تلواریں تھیں کچھ وہ اپنے چھوڑ گئے، کچھ ان کی ڈھالیں رہ گئیں، مختلف قسم کی چیزیں وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے اس میں مسلمان نہیں ہیں بلکہ کوئی اللہ کی فوج آئی ہوئی ہے، اللہ کے فرشتے مدد کر رہے ہیں، اس لیے وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، کیونکہ شروع میں جب مسلمان میدان جنگ میں آئے تھے احد کے میدان میں، تو اس وقت سب ایک تھے،
سوائے راستے میں جو منافق کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ جو 300 منافقوں کو ساتھ لے کر رخصت ہو گیا تھا، اس وقت تقریباً 700 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے تھے، اور اللہ کی مدد بھی آئی تھی، اور اس وجہ سے مسلمانوں کا جو حملہ تھا اس میں کافر تاب نہ لا سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب یہاں پر ہے امتحان کا یعنی امتحان کا جو ہے نا وہ ایک سما جو ہوتا ہے نا، جیسے سامنے منظر جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بنا دیا کہ جس میں اب امتحان ہوگا۔ کیوں کہ جو ہے نا اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا وہ کام جو کہ نہیں کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ڈیوٹی لگائی تھی وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس نظریے سے کہ سامنے منظر جو تھا اس کے اندر کافروں کی عورتوں کے چھوڑے ہوئے زیور بھی تھے، اور تلواریں بھی تھیں، ڈھالیں بھی تھیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ کافر چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ سامنے آنکھوں کے نظر آ رہی تھیں۔ اب کچھ کمزور ایمان والے مسلمان جو تھے ان کا دل للچا رہا تھا اس کی طرف، اور پیچھے جو شیطان تھے انہوں نے وساوس یعنی کہ وسوسے ڈالنا ذہن میں شروع کر دیے، اور جو منافق تھے انہوں نے اس بات کو اور آگے بڑھایا، تو اس خیال کو کہ یہ جو ہے نا ہم اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، ان کو یہ خیال آیا جنگ تو ختم ہو گئی، کافر تو چلا گیا یعنی دشمن بھاگ گیا، اب ہم مال غنیمت جو ہے اس کو جمع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو ہو سکتا ہے یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا، کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں کہ جس نے جو چیز تلاش کر لی یا جس نے جو چیز اٹھا لی وہ اسی کی ہو گئی، اب یہ خیال ان میں آیا۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کچھ ایسے بھی تھے جن میں کچھ اچھا خیال شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ تم مال غنیمت کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، تو یہ خیال اچھا تھا، لیکن وہ خیال اس طرح کا تھا کہ جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تک ہم آپ کو نہ کہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تو وہ جو ہے اس بات کو بھول چکے تھے، اور یہ باتیں جو تھیں جو سامنے منظر میں نظر آ رہا تھا یہ غالب آ رہی تھیں، تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رہ گیا، اور انہوں نے اپنے اندر جو خیال پیدا ہوا، پھر شیطان نے اس کو تھوڑا ورگلایا، پھر منافقوں نے اس کو اور زیادہ آگے بڑھایا، تو یہ وہاں سے چل پڑے۔ یعنی وہ 50 جو درے پر موجود تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس میں سے 40 کے قریب وہاں سے یہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو ہو گیا نا، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ امتحان تو اسی طرح تھا کہ جب یہ ہمارے اندر بھی زندگی میں ایسے ہی امتحان آتے ہیں کہ سامنے جو ہے نا وہ گناہ پڑا ہوا ہے، یعنی گناہ کا مطلب ہے پیسہ پڑا ہوا ہے، رشوت لینے کا منظر ہے، یا دھوکہ دینے کا کسی کو کہ دھوکے سے وہ مال جو ہے ہڑپ کر لیا جائے، یعنی یا بے ایمان ہو جائے بندہ، کسی کے امانت میں خیانت کر لے، یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا اس کی چیز ہے اس کو اٹھا لے، یعنی وہ سامنے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ سامنے جب دیکھیں منظر میں لوگوں کے مال ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بندے کے پاس موقع بھی ہوتا ہے، وہ کہا چلو موقع اچھا ہے اس کو اپنا ہتھیار لو، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ یہ امتحان تھا کہ سامنے وہ دشمن جو تھا وہ سارے اوزار اپنی چیزیں اور جنگ کے سامان سب چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اس کا سارا سامان اور عورتوں جو تھیں ان کے ساتھ اس کے زیور تک وہ چیزیں جو تھیں وہ سب کچھ وہاں میدان میں پڑا تھا آنکھوں کے سامنے، اور ان میں خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح ہم اس کو اٹھا لیں۔ اسی طرح کی باتیں آج کل بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں، یہ اصل میں امتحان تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں رہنا ہے جہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگی ہے. اگر آپ وہاں چھوڑیں گے تو صاف ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی. لیکن اپنے خیال کو انہوں نے اس پر فوقیت کیوں دی؟ کیونکہ شیطان نے دل میں ڈالا، اور یہی کام شیطان آدم علیہ السلام سے کرتا آیا ہے اب تک. تو شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ اب دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں شیطان ڈالتا ہے. کیا ڈالا؟ کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، دشمن تو بھاگ گیا ہے. اب تو وہ جنگ جب ختم ہو چکی ہے تو اب اس کا مطلب ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ تو بات ختم ہوگی، جنگ ہو گئی. وہ تو جنگ تک حکم تھا، تو جنگ ختم ہوگی، اب ہم اپنی جگہ چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں. اب یہ انہوں نے خود ہی اس کو ایک قسم کا فیصلہ کر لیا اور کہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے. اب یہ بات بھی شیطان نے ڈالی. اسی طرح کی بات ظاہری طور پر یہ ایسی لگتی ہے بات جو دل کو بھی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی ٹھیک تھا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو حکم تھا کہ آپ نے وہ چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ دوسرا حکم نہ آئے، تو وہ جگہ تو چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. اسی طرح ہوتا ہے، شیطان ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے، اور بعض اوقات ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ تو شریعت کے مطابق بات کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق ہے. وہ بندہ یہی سوچتا ہے تو اس وقت وہ کام کر لیتا ہے، لیکن جو شریعت کا اصل حکم ہوتا ہے اس کے خلاف کر بیٹھتا ہے. تو بعد میں جب وہ جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر روتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہوتا ہے امتحان کا سلسلہ. اس لیے اللہ نے یہ منظر اس لیے پیش فرمایا تاکہ مسلمان یہ ہوشیار ہو جائیں کہ ان کو پتہ چلے زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب دولت ہو، چیزیں ہوں، عورتیں ہوں. بے حیائی کرنی ہے تو عورت سامنے پڑی ہے، بے حیائی اب مرضی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، کر سکتے ہیں. اب وہاں پر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. اسی طرح بندہ چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی نہیں کرتا، فحاشی نہیں کرتا. اسی طرح پیسہ بندے کے پاس آتا ہے، پیسہ بہت ہے، اب اس کے پاس پیسہ ہے، اب وہ کہتا ہے جی پیسہ بہت ہے، چلو میں اس سے بے حیائی کر لوں، جو ہے میں یہ کر لوں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤں، تقسیم کروں تو میں ریوارڈ پاؤں، اللہ سے میں اس کا اجر پاؤں. یہ بھول جاتا ہے. جس طرح دنیا میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ پیسہ جس کے پاس آیا، کسی نے وائرس بنا کے چھوڑ دیا، کسی نے وہ مصیبت بنا کے چھوڑ دی لوگوں پر، بھئی تاکہ لوگوں کو تکلیف دیں اور ان کا تماشا دیکھیں. لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ مختلف طریقے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو بے حیائی برائی پہ خرچ کرتے ہیں، فحاشی پہ خرچ کرتے ہیں. بعض کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ جنگی جنون ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ایسے بم بناؤ، ایسی چیزیں بناؤ، ایسی ایجادیں بناؤ، ایسی چیزیں بناؤ، لوگوں پہ چھوڑو، ان کو مارو اور پھر جو ہے نا چسکا اٹھاؤ. اس طرح کا مختلف لوگ جو ہے نا وہ ظلم جو ہے وہ، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے ہر قسم کا جذبہ رکھا ہوا ہے. تو جب وہ اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر وہ حیوان سے بھی، درندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو مارنا چاہتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات شہوت کا جذبہ ہوتا ہے تو بندہ جانوروں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جانوروں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ بعض اوقات دوسروں کو دھوکہ دینا اور ان کو ورغلانا اور اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ شیطان کراتا ہے، تو پھر شیطان سے بھی بعض اوقات بندہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا جذبات اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر سب کچھ رکھا ہے. راستہ اس نے بتا دیا ہے کہ راستہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و سنت کا راستہ. اگر تم اس کو چھوڑ جاؤ گے تو پھر جو مرضی کرو، لیکن اللہ کی طرف پھر آپ نہیں آ سکتے. ہاں، اللہ اگر تمہاری توبہ، استغفار، واپس لوٹنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا، اللہ کی طرف اگر آپ واپس لوٹو اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر لو تو اللہ مہربان ہے. لیکن کسی کو توفیق نہ ملے اور اس حالت میں مر جائے تو پھر اس کی موت جو ہے وہ پھر بہت سخت ہوتی ہے، اور دنیا اس کی تباہ ہو گئی، آخرت بھی ختم ہو گئی، پھر وہ ذلت و رسوائی کا عذاب ملتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ہم ٹیسٹ کر لیں، جان لیں، یعنی آزما لیں، دیکھ لیں
ان لوگوں کو نافقو جو ایمان سے خالی ہیں، جن میں نفاق ہے، منافقت ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور اندر اس کے نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ کے پاس ملاقات کرتے ہوں گے، اور جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے آپ کی تعریف کرتے ہوں گے، آپ کو بہت خوش کرتے ہوں گے، لیکن جب دوسروں کے پاس جاتے ہوں گے وہاں پر آپ کی غلطیاں، کوتاہیاں اور آپ کے خلاف بات کرتے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی لوگ منافق ہوتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اور نظر آتا ہے، یعنی دل میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، اور ظاہری طور پر وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اندر آپ کے لیے چھریاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی وقت موقع ملے تو اس کو ذبح کر دوں، یعنی اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو منافق جو ہیں وہ دل سے اور ہوتے ہیں۔ یہ اس آیت میں یہی بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ منافق جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو دل سے کچھ اور باتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر ان کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات اہم ہے جو کہ فرمائی گئی ہے اگلی حصے میں، وَقِيلَ لَهُمْ تعالوا، وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اودفعوا، یا دفاع کرو، اپنے بچوں کا دفاع کرو، بچاؤ۔ جب انہیں کہا گیا کہ تم آؤ اللہ کی راہ میں لڑو اور دفاع یا پھر دفاع کرو، تو اب یہ دیکھیں نا، یہ جب بھی ملک پر حملہ ہو، اگر فوج نہ ہو تو پھر لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں وہی خود ہی مل کر ملک کو بچائیں گے، اپنے کو یا اپنے شہر کو بچائیں گے۔ یہی بات تھی کہ مسلمان اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو مسلمان تھے اور جو باقی وہاں منافق تھے جو بھی تھے وہ بھی ساتھ، ان کو بھی کہا گیا کہ تم کم از کم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے تو اپنا تو دفاع کرو نا، آؤ دشمن کے ساتھ لڑو۔ تو ان کو یہ کہا گیا۔ اصل میں یہ جو منافق تھے نا، اندر کے یہ بڑے یعنی ذلیل ترین شخص تھے، کیونکہ اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کہتے تھے ہم تو دل و جان سے ساتھ ہیں، لیکن اندر جو ہیں یہ کافروں کے ساتھ تھے۔ کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو منافق تھے مدینہ شریف میں، یہ اصل میں پہلے تو اسلام لانے سے پہلے یہ کفر میں تھے نا، یعنی اسلام سے پہلے یہ کفر میں تھے۔ یہودی تو دوسرے تھے، یہ تو اوس اور خزرج والے جو تھے، یہ مسلمان جو تھے، یہ مسلمان ہوئے تو ان میں جو منافق تھے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں مدینہ شریف تشریف لائے، اس سے پہلے اس نے تو یعنی اپنے آپ کو مدینہ کے لوگوں کا سردار بنا لیا تھا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے تاج ہوتا ہے، جیسے بادشاہوں کا تاج ہوتا ہے ایک قسم کا، تو اس نے اپنے لیے کوئی تاج بھی بنوا لیا تھا کہ میں اس مدینہ شریف، یعنی اس کو یثرب کہتے تھے، میں یثرب کا بادشاہ بن جاؤں گا، میں یہ اس کا، تو اس نے اپنا ایک تاج بھی بنا لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک تاج بھی بنا لیا تھا، اور اس نے سب کو ورغلا بھی لیا تھا کہ وہ میری فیور کریں گے اور میری حمایت کریں گے تو میں سب کا یہاں بے تاج، یعنی سب کا ایک بادشاہ بن جاؤں گا یا سب کا حکمران بن جاؤں گا، سب میری بات مانیں گے۔ تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، تو اس کا یہ خواب تو چکنا چور ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو یہ تو میں تو نہیں بن سکتا، یہ بادشاہ بھی نہیں بن سکتا، میرا تاج بھی تباہ ہو گیا، میرا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ اس طرح اس نے نا اندر سے بغض پیدا کر دیا، حالانکہ جب اس کو چاہیے تھا، جب اسلام قبول سامنے آیا تھا، اس نے کہا اسلام کی بات کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا تھا، اور ظاہری طور پر دل میں تو کچھ اور تھا اس کے، لیکن اگر وہ اندر دل کو بھی صاف رکھتا تو کتنا بڑا اجر پاتا، لیکن نہیں،
اس کے دل میں نفاق تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آئے ہیں تو میری تو ساری شان و شوکت خراب ہو گئی ہے، میری تو عزت ملنی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ پھر اس نے جو دوسرے اس کے ساتھی تھے، رشتہ دار تھے، جو منافق دوسرے اس کے ساتھی بنے، ان کو بھی ورغلایا، اور اسی طرح سے یہودیوں کو بھی مدد کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو تھیں وہ جاسوسی کے طور پر یہودیوں کے پاس بھی پہنچاتا تھا، اور اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی باتیں بتاتا تھا، اور وہاں کیونکہ وہاں وہ تعلق اس کا بنا ہوا تھا۔ اب اس جنگ میں، جنگ احد میں بھی اس نے یہی ان سے بھی رابطہ رکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا ہم کیا کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں علیحدہ ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بندے تھوڑے ہوں گے، تو آپ کو غلبہ مل جائے گا، اور بیچ میں اگر کوئی منافق ہمارے ہوں گے تو مسلمانوں کو ورغلائیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ انہوں نے اندر سے جو ہے وہ کافروں مشرکوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جب جنگ احد میں جب دوبارہ وہ یعنی مسلمان جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیں اور اس طرح کی صورتحال ہو جائے، اس وقت جب کافروں کا دوبارہ حملہ ہوا خالد بن ولید کی طرف سے، اور اس کے بعد دوسرے بھی آ گئے، تو وہ حملہ بہت سخت تھا، اور مسلمان ایک دم ان کے پاس تو اس وقت وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں تھے، ہتھیار تو اٹھائے نہیں ہوئے تھے، کچھ ایسے تھے، تو ایک دم جب اوپر سر پہ دشمن آیا اور اوزار اور ان کے جو ہتھیار اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے تو بس وہ جو ہے نا چلانا شروع کیا، تو مسلمانوں کے پاس اس وقت کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، کس طرح کی صورتحال تھی، اور جن کے پاس تھا انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ تیار تو نہیں تھے نا اس کے جنگ کے لیے۔ تو اس وقت اس لیے 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور بہت سارا مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو اس نقصان میں بھی یہ جو تھے اس وقت جب حالت یہ ہو رہی تھی، اس وقت کچھ مسلمانوں کو یہی منافق جو اس میں تھے موجود، جو مسلمان لڑ رہے تھے، ان کے رشتہ دار جو منافق تھے، ان کو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آؤ ہم عبداللہ بن ابی جو ہمارا منافقوں کا سردار ہے ان کا، اس کے پاس تمہیں لے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ابو سفیان جو مشرکین کا سردار ہے اس سے بات کرے گا تو آپ کو امان ہم دلوا دیں گے اس سے۔ تو یہ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے اندر سے ان سے ساز باز کر رکھی ہے۔ یہ منافق اسی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی رہتے آپ کے پاس ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، وہ اپنے اندر موجود ہیں، اور لیکن منافق جو ہے انہوں نے کافروں سے ساز باز کر رکھی ہوتی ہے۔ اب جیسے اپنے ملک میں جب دوسرے ملک کے لوگ کیسے آ کر وہ حملہ کر سکتے ہیں، کیسے آ کر وہ دھماکہ کرنا ہو، کوئی اور دہشت گردی پھیلانی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اندر کا ملتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے اندر جو ہے نا وہ منافق ہوتے ہیں، وہ منافق جو ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے اگلا بندہ آ کر پھر ظلم کرتا ہے یا دہشت کرتا ہے یا وہ جو بھی تباہی بربادی کرتا ہے، تو اس میں اپنے بیچ میں ملے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافق اسی طرح کی بات ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جو میں نے اپنی جو ماشاءاللہ یہ احد کے بارے میں نے پڑھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور مکہ سے مدینہ اور پھر مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام، اس میں ایک بہت بڑا راز جو ہے اللہ نے ظاہر فرمایا، وہ یہ کہ جب مسلمان کم ہوتے ہیں تو اس وقت کفر جو ہے علل اعلان سامنے ہوتا ہے، یعنی علل اعلان سامنے کا مطلب ہے کفر کا غلبہ کا طاقتور ہوا نا، پھر طاقتور ہوتے ہیں تو اس مسلمانوں پر ظاہری طور پر ظلم کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں انڈیا میں کافر زیادہ ہیں، وہ تو مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، ان کی قتل و غارت کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ کفر جب غالب ہوتا ہے تو پھر کھل کے سامنے آتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر پھر میں نے دیکھا کہ جب مدینہ شریف میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور یہ جو ہے مسلمان غالب ہو گئے، تو وہ جب مسلمان غلبہ پاتے ہیں تو جو کفر ہوتا ہے نا پھر وہ
اندر چلا جاتا ہے، یعنی اندر سے مراد ہے جسم کے اندر، دلوں میں چلا جاتا ہے، تو وہی لوگ جو کافر ہوتے ہیں وہ منافق بن جاتے ہیں، کیونکہ منافق اندر کا کافر ہوتا ہے۔ تو جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو وہ مسلمان ملک کے اندر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر مسلمان شو کرتے ہیں، اندر وہ کافر ہوتے ہیں اور وہی منافق ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس وقت کفر جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے نفاق کی شکل میں، تو منافق جو ہوتے ہیں پھر وہ جب موقع ملا تو پھر وہ اپنے جو اندر چھرے لیے بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ زہر کرتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ ملک کے اندر ہوتے ہیں اور نقصان کراتے ہیں۔ جب بھی کوئی غیر ملکی ملک کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتا ہے تو ملک کے اندر کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے تب وہ ایسا کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یعنی ان منافقوں کو کہا گیا کہ اب آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا پھر دفاع کرو اپنا۔ تو قالو یہ کہنے لگے لو نعلموا قتالا لاتبعناکم، لو نعلموا اگر ہم جانتے قتالا جنگ کا، یعنی انہوں نے دو باتیں ظاہر کی۔ پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے جنگ ہوگی ہی نہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے کیا ضرورت ہے جانے کی۔ اچھا جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ جنگ تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ اچھا اب انہوں نے کیوں کہا کہ قتالا لاتبعناکم، یعنی اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور ساتھ دیتے۔ اب اس میں دو باتیں کی، ایک تو بات کی کہ جنگ ہونی نہیں، کیونکہ اب کیونکہ کا کیا مطلب، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ادھر وہ جو ہے 3000 کے قریب وہ ہیں اور آپ کے پاس تو 700 بندے ہیں، تو اتنا تو آپ تو بالکل ان کے پاس سارے قسم کے جو جنگی ساز و سامان ہے اور آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح اگر ہم آپ کے ساتھ جا کے پھر ذات یہ بھی کہنے لگے کہ بھئی اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں تو اس وقت ان کے ساتھ جنگ کریں، تو یہ تو اس طرح ہوگا جس طرح اپنے آپ کو خودکشی کرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو دشمن ہے تو ان کے پاس جو جدید جو اس وقت کا جنگی ساز و سامان بھی ہے، تو وہاں ان کے سامنے ہم کیسے اتنے تھوڑے سے آدمی ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ اور یہی حال جو ہوتا ہے نا آج کل، جو ہے وہ لوگ یا وہ ملک یا ان لوگوں کے حکمران، ان ملکوں کے حکمران جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یہ سب کچھ ہے، جنگی ساز و سامان، اور ان میں بہت آگے ہیں، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن اصل بات ہے وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ جو ہوتا ہے نا، توکل جو ہوتا ہے اللہ پر، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں نا بدر میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے، کیسے تباہی پھیر دی انہوں نے، بڑے بڑے سب سردار مار دیے انہوں نے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے مدد کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت اور رحمت اور برکت سے مدد آتی ہے، اور پھر ایک بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے یعنی اشارہ کرتا ہے تو اگلے کی گردن پہلے ہی وہ زمین پر آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فرشتے وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ملتی ہے، خصوصی مدد ملتی ہے جب بندہ توکل کرتا ہے۔ آج کل توکل نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو اتنا ساز و سامان ہے، اتنا سب کچھ ہے، وہ تباہ کر دے گا، لہذا ہتھیار ڈال دو، جھک جاؤ اس کے سامنے۔ تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام میں توکل علی اللہ ہے، اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ ہے۔ اور جب بھی دیکھیں، جب بھی مسلمان نے فتح پائی، ہر وقت مسلمان یہ بہت کم تعداد میں تھے، ہمیشہ ہی مسلمان ہوتا ہی کم تعداد میں ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے تو مسلمان فتح یاب ہوتا ہے۔
تو یہ ان لوگوں نے کہا قالوا لو نعلم، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اگر جنگ ہوتی یا قتال لاتبعناکم، یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی انہوں نے کہا جی جنگ ہوتی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے، تو اس وقت جنگ کا کوئی منظر ہی نظر نہیں آتا کہ ہمارے پاس تو نہ ہتھیار ہیں نہ ایسی چیزیں ہیں، اور ان کے پاس تو ماڈرن ہتھیار ہیں اس وقت کے، اور اتنی تعداد ہے ان کی، اور ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے، یہ تو اپنے آپ کو خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہوتی ہے نا ہمیشہ، اگر مسلمان ملک ہے اور اس کے اندر لڑائی ہو جائے اور جہاد فرض ہو جائے، اس وقت مسلمان کہے کہ میں جہاد کرنے نہیں جاتا، یا اپنا مال جو ہے اس کے لیے کھولتا نہیں ہے، مال کے دروازے جو اس کے پاس اللہ نے دیا ہے تاکہ جنگی ساز و سامان ہو اور دشمن کو شکست دی جا سکے، اور مال کے دروازے نہیں کھولتا، تو اس وقت وہ بھی منافق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں آگے فرمایا ہم للکفری، یہ لوگ کفر کے یوم اذن اس دن اقرب و قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کی نسبت، یعنی گویا جب بندہ اس کو دعوت دی جائے اور ضرورت ہو جائے کہ اب جہاد فرض ہو گیا ہے، اب آپ نے جہاد کرنے جانا ہے، لڑائی کرنی ہے، یا تو اللہ کی راہ میں لڑو جا کے، یا پھر اپنا دفاع کرو، تو جب ایسے حکم ہو جاتا ہے تو اس وقت اگر بندہ انکار کرے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے، وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، ایمان سے دور ہوتا ہے، اور اس حالت میں بندہ مر جائے تو پھر وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو منافقین ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم للکفری، اس دن یہ لوگ بھی جن کو دعوت دی گئی کہ آؤ لڑو اور دفاع کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ میں کیسے لڑیں گے، ہمارے وہ تو اتنے زیادہ ہیں، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی بات جو کرتا ہے نا اس وقت، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آج بھی اگر ایسا ہو تو وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، ایمان سے دور ہوتا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، یعنی وہ اللہ نے ان کی منافقوں کی باتوں کو کھول کے بیان فرما دیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بے افواہہم، اپنے منہ سے باتیں کہتے ہیں، ما کا مطلب نہیں، لیسا نہیں، فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں جو نہیں ہوتا، وہ منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی منہ سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسے ہوتے ہیں منافق، ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، اللہ جانتا ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی منافق جو چھپاتا ہے وہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ منافق جو ہے وہ جان دینے سے ڈرتا ہے، اور مومن جو ہے اس کا جینا مرنا تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، جب وہ 300 منافقوں کو ساتھ لے کر واپس جا رہا تھا، اس وقت صحابہ کرام اس کے پاس گئے، تو اس میں ایک عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری بھی تھی، انہوں نے بھی سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ خبیث نہ مانا، اور یہ جو ہے یہ چلا گیا، اور اس نے کہا کہ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے، اور ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ہتھیار ہے اتنے اور نہ تعداد ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، یہ تو اپنے آپ کو خودکشی کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ تو یہ باتیں آج اگر کوئی کرے گا جب ضرورت ہو تو اس وقت، یعنی جب جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوگا، مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ بذات خود اپنے جسم کو پیش نہیں کر سکتے تو اپنا مال پیش کریں، تاکہ دشمن کا مقابلہ کر کے اللہ کے ہاں اپنا اجر پائیں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ بات، اور منافق جو ہوتا ہے وہ دیکھیں دل میں کچھ اور باتیں اس کی ہوتی ہیں اور زبان پر اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، تو یہ بھی پہچان ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ اور ساتھ اس آیت میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو ہے جب امتحان ہوتا ہے سامنے سب کچھ پڑا ہوتا ہے، اگر بے حیائی برائی کرنی ہے، عورت سامنے پڑی ہے تو بے حیائی برائی کا سامان سامنے پڑا ہے، لیکن اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اس وقت بچاتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مال پڑا ہے کسی کا ہے،
وہ آپ اس کو ہتھیا سکتے ہیں، آپ مال کو قبضہ کر سکتے ہیں، آپ دھوکے سے لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ امتحان بندے کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں سے بھی ہوشیار رہیں، اور اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کے ارد گرد اگر ایسے منافق ہوں جو دشمنوں کو جگہ دیتے ہیں تو ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کو واقعی قرار واقعی سزا ملے، اور ایسے لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اور منافقین جو ہیں وہ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ کفر جو ہوتا ہے نا وہ اندر چلا جاتا ہے، اوپر سے وہ بھیس اسلام کا وہ نظر آتا ہے کہ اوپر لباس اسلام کا ہوتا ہے، اندر سارا کفر ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں اب بھی، اور میڈیا میں بھی دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، اور خوف و ہراس پیدا کرنے والے بھی آج کل ایسا کام کرتے ہیں، اور فتنے کا دور ہے اور اس میں ایک فتنے کے بعد دوسرا آئے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح رکھیں جیسے آنکھیں کھول کر بندہ چلتا ہے، اور اب سوئے ہوئے نہ رہیں، آنکھیں کھول کر چلیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو مومن ہے اور منافق ہے اس کی پہچان کریں، مومن کا ساتھ دیں، ایمان والوں کا ساتھ دیں، اور جو منافق ہے اس سے دور رہیں، دوسروں کو بھی اس سے دور رکھیں اور ان کو تلقین کریں، تاکہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر غلبہ نہ پائیں، آپ کے ایمان کو چھین کر نہ لے جائیں، کیونکہ یہی ایمان ہوتا ہے جو یہاں نظر نہیں آتا لیکن قبر میں اور آخرت میں نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو ایمان پر دے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو اللہ کی قربت اور نیک کام اسی سے نکلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔